لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائي گرامی، سورہ نساء کی آیت کریمہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، نمبر 58 ہے۔ تو پروردگار کیا فرما رہا ہے، غور کریں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس میں غور کیجیے گا، بہت ہی اہم پہلو پر اللہ اشارہ کرتا ہے۔ پہلے ترجمہ میں پیش کروں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو آپ غور کریں گے اس میں کہ اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یعنی اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم جو ہے امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، ادا کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی جو ہے لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو، حکم لگاؤ، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ حکم کرو۔ اب آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں گے کہ اللہ جو ہے اس میں متوجہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو امانت داری اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ کسی مرحلے پر بھی خیانت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور چاہے صاحب امانت کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی طرف جو ہے کتنا یعنی دھیان دیا ہے اور متوجہ کیا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہی مسئلہ تھا کہ آپ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول نے اتنی امانت داری اور صداقت کا سلسلہ قائم کیا کہ لوگ انہیں نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ تو نبی چاہے مشرک کا مال ہو، چاہے کافر کا مال ہو، چاہے کسی کا مال ہو، امانتیں جو ہیں یعنی اگرچہ جو ہے یہ کفار مشرکین نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن اپنی چیزیں امانتوں میں جو ہے ان کے پاس ضرور رکھا کرتے تھے۔ اور امانت میں خیانت کرنے کا اسلام نے بلکہ انسانیت اگر ذرا سے انسانیت کا تقاضا یہ ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے، اسلام تو حکم دیتا ہی ہے نا کہ تم امانت میں خیانت نہ کرو، لیکن انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ انسانیت و شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ امانتوں میں خیانت مت کرو۔ اور دیکھیں غور کریں گے آپ کہ شب ہجرت مولائے کائنات کو چھوڑ کر نبی چلے گئے تھے، اور سب امانتیں نبی کے پاس لوگ رکھوا گئے تھے۔ تو لوگ آئے، جب ان کو پتہ چلا کہ نبی چلے گئے ہیں تو لوگ آئے نبی مولائے کائنات کے پاس، یا علی ہماری چیزیں امانتوں میں جو ہے رکھی ہوئی تھی، امانت ہم نے رکھی تھی، یعنی وہ چلے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب محمد چلے گئے ان کا کہنا تھا، اور ان کے پاس ہم نے امانتیں رکھی تھیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تم نے جو امانتیں رکھی تھی تمہاری محفوظ ہیں، اور تم لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم واپس کر دیں۔ تو آپ غور کریں کہ مولا کائنات نے امانتیں جو ہے واپس کر دیں، امانتیں جو ہے واپس کر دیں، وہی پوری ہے۔ تو اہمیت دی جا رہی ہے کہ چاہے کفار میں سے کوئی ہو، چاہے مشرکین میں سے کوئی ہو، اگر امانتیں رکھی ہیں تو اسے جو ہے بہرحال واپس کرنی ہوگی۔ اسی لیے ایک جملہ کہ میں اکثر کہتا ہوں، شاید میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کیا اس حدیث کو، میں صرف اشارتاً کر دوں تاکہ ذہن میں بات رہے
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے لوگوں کے لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدوں کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے یہ اس کی عادت بن گئی ہو اور عادت چھوڑنے پر وحشت پیدا ہوگی۔ بلکہ تم دیکھو کہ انہوں نے جو ہے امانت داری میں کتنے ہیں، یعنی مولا فرما رہے بنظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانہ، یہ دیکھو کہ زبان میں سچائی پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، امانت میں امانت کو ادا کرتا ہی نہیں کرتا ہے۔ تو امانت کی بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اہل کو اس کی امانت ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں جناب یعنی لقمان حکیم کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ لقمان تمہیں جو ہے اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا، کہا آپ نے 3 صفتوں کی طرف یہ متوجہ کیا کہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہم نے، اور کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں کیا، ہمیشہ سچائی ہمارے زبان میں تھی، اور بیہودہ کاموں سے ہم دور رہے۔ یہ تینوں چیزوں کی طرف متوجہ کیا، تو مین امانت کی طرف جو ہے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر امانت داری انسان کے پاس پائی جاتی ہے، صداقت سچائی پائی جاتی ہے، تو انسان نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، تمام امور کا انجام دے گا۔ مین چیز امانت میں خیانت نہ ہو، مین چیز جو ہے صداقت سچائی انسان کے پاس ہو۔ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اہل کو امانت واپس کرو، ادا کرو۔ دیکھیے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل امانت کو دو، امانت واپس کر دو، ادا کر دو۔ دیکھیں غور کریں گے آپ کی جہاں تک امانتوں کی بات ہے، لفظ امانت ایک عام ہے، وہ مال ہو یا علم ہو، یہ دو چیزیں ہیں، مال بھی ہے اور علم بھی ہے، یا راز ہو، جیسے آپ کسی کے راز کو جانتے ہیں، یا احکام دین ہو، یا کوئی اور چیز ہو جس کو خدا نے یا انسان نے بندوں کے پاس رکھوا دیا ہے، اس کا اہل تک جو ہے پہنچانا ضروری ہے، اور خیانت کرنا حرام ہے۔ اور اسی لیے رسول امین جو ہے خدا سے قرآن و اہل بیت لائے تو امت کے حوالے کر گئے، اور ظاہر سی بات قرآن اور اہل بیت امانت میں امت کے حوالے کر دیا ہے نا، اور اپنے ساتھ واپس لے کر نہیں گئے نبی۔ تو اب جو ہے امانت میں ہمیں دیا ہے قرآن اور اہل بیت، تو ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں، قرآن جیسا ہم کو ملا ہے اسی طریقے سے قرآن کی حفاظت کریں اور قرآن کے مطابق عمل کریں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دوسری بات بتائی گئی ہے اس میں کہ ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسلام میں حکومت بطور ولایت ہو یا بطور قضاوت، دونوں میں عدالت ایک بنیادی شرط ہے۔ عدالت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو انسان واصل جہنم ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جسے قاضی بنا دیا گیا سمجھو کہ اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یعنی اب جو ہے اس کو قاضی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا عدل و انصاف کے ذریعے، عدالت کا خیال کرنا پڑے گا۔ عدالت کا جب تک خیال نہیں کرے گا انسان جو کرے گا، اسی لیے جو ہے بڑا سخت مرحلہ ہے قضاوت، فیصلہ کرنا۔ تو قاضی کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قضاوت اور جب فیصلے کی بنیاد پر ہو تو عدل و انصاف کا جو ہے دھیان رکھیں۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ ایک یہودی کے پاس جو ہے زین جو ہے مولا کائنات کی پہنچ گئی، تو مولا کائنات نے جو ہے کہا یہ زین میری ہے، لیکن اس یہودی نے کہا نہیں میری ہے، کہا چلو قاضی کے پاس، پھر قاضی کے پاس گئے دونوں، تو یہودی نے مولا کائنات نے کہا کہ یہ زین میری ہے، تو میرے سواری کی ہے، جو نے کہا کہ کیا ثبوت کہ آپ کی ہے؟ یہ میری ہے۔ تو
قاضی نے کہا ہاں گواہی چاہیے. تو مولا کہہ رہا تھا بس گواہی نہیں تھی. تو قاضی نے جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو یہودی جو ہے مولا کے قدموں پہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ واقعاً جو ہے عدل انصاف سے آپ کی حکومت ہے. یہ زین آپ ہی کی ہے, آپ ہی کی ملکیت ہے. میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی حکومت میں کیسا فیصلہ ہوتا ہے. جب گواہی نہیں ملی تو یہودی کا کوئی فیصلہ چلا گیا. تو آپ غور کریں کہ مولا کائنات کی دور حکومت میں جو ہے, مولا کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے یعنی دعا افتتاح جو آپ پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں, اس میں یعنی یہی دعا کی جاتی ہے, پروردگار یعنی ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو دولت کریمہ ہو, دولت کریمہ ہو, جس میں عدل و انصاف کی حکومت ہو. تو مولا جب ظہور فرمائیں گے تو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی. امانت کی بات جب آ گئی تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ نقل کر دوں جو مناظر الاخرہ میں ہے. کتاب ہے ایک مناظر الاخرہ, اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے, آپ لوگ جو ہے اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں. اس میں یہ حکایت ہے, واقعہ ہے کہ نجف میں جب لوگ, آپ جی ہیں لیکن پڑھتے تھے جب پرانے زمانے کی بات ہے, تو ایک شخص تھا جو ہندوستان کا رہنے والا تھا. وہاں پہ نجف گیا تھا پڑھنے کے لیے, اور وہاں پہ ایک نجف میں ایک دکاندار تھا جو ظہرین کے بیچ میں جو ہے, نماز ظہرین کے بیچ میں وعظ و نصیحت کرتا تھا, حدیثیں بیان کرتا تھا, کوئی اچھی باتیں بیان کرتا تھا. تو یہ شخص جب اس شخص نے دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ وعظ و نصیحت کرتا ہے اور اچھی باتیں بیان کرتا ہے, تو سمجھا یہ مومن ہے, عادل ہے. تو اس نے اپنی چیزیں جو ہے امانت میں رکھ دی اس کے پاس, اور کہا کہ میں جا رہا ہوں وطن, واپس آ جاؤں گا تو ہمیں یہ امانت واپس کر دینا. اس کا نام شہزاد تھا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو ہے جب وطن سے واپس گیا تو اس دکاندار کے پاس گیا کہ بھیا ہماری امانت میں جو چیزیں رکھوائی تھی ہم نے وہ واپس کر دو. تو اس نے کہا کون سی امانت میں چیزیں رکھوائی تھی, تم نے تو کچھ رکھوائی نہیں تھی, اگر رکھوائی تو لاؤ گواہ لاؤ. کہتے کیا ہو؟ ابھی کہنے لگا بھائی آپ کو میں نے امین سمجھا تھا تبھی رکھوائی تھی, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, گواہ بھی نہیں ہے. کہا نہیں گواہ لے کر آؤ تب ہم. بہرحال وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا مولا کے دربار میں, زری پکڑ کے جو ہے رو رہا ہے, مولا ہماری چیزیں جو ہے اس کے بعد امانت میں رکھی دی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے. یہ کہہ کر جو ہے وہ وہاں چلا گیا جہاں پر سوتا تھا, رہتا تھا. وہاں پہ گیا تو رات میں سو گیا. رات میں مولا کے نام خواب میں آئے, کہا کہ پہلا جو شخص دکھائی دے اس سے تم اپنی باتیں بیان کر دینا. صبح اٹھا تو دیکھا ہے کہ لکڑی لاتے ہوئے سر کے اوپر ایک شخص آ رہا ہے, ایک شخص آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اس سے میں کیا کہوں, یہ ہماری مدد کیا کرے گا. سوچ کریں گے دوسرے دن پھر جائے گا, مولا کے دربار میں گیا, پھر مولا خواب میں آئے, پھر یہی کہا کہ صبح پہلا شخص جو دکھائی دے اس سے تم بیان کرو. دیکھا پھر وہی شخص ہے, آپ اس سے کیا بیان کریں. پھر تیسرے دن پھر مولا کی خدمت پہنچے, مولا پھر رات میں خواب میں کہا کہ میں نے کہا ہے نا اس سے بیان کرو. بہرحال مولا کا حکم 3 مرتبہ. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ شخص صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا تو وہی شخص ہے جو سر پہ لکڑی لاٹے ہوئے جا رہا ہے. اس کو روکا, کہا بھائی بات سن لو. میں کہا کیا بات ہے, کہا پوری بات بتائی. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو ظہر کی نماز میں تم وہاں پہنچ جانا بس. بہرحال وہاں پہ ظہرین کی نماز جہاں پہ ہوتی تھی اور وہ شخص آتا تھا وہاں پہ جو ہے یہ شخص پہنچ گیا شہزاد, اور نماز پڑھنے لگا. تو روزمرہ کی طرح جو ہے وہ شخص جو ہے دکاندار جو تھا وہ ظہرین کے بیچ میں کھڑا ہوا وعظ نصیحت کرنے کے لیے. تو جو لکڑی لادے ہوئے تھا سر کے اوپر جس سے اس نے بیان کیا تھا وہ بھی نماز میں پہنچا تھا. اس نے ایک مرتبہ کھڑا ہوا, کہا کہ بھائی آج میں وعظ نصیحت کروں گا, تم بیٹھ جاؤ, آج میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال ظہرین کے بیچ میں وہ کھڑا ہو گیا, وہ بیٹھ گیا دکاندار. ابھی کہنے لگا بھائی میرا نام یہ ہے, میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, میں نے یہودی سے 5 درہم لیے تھے, 5 درہم ادھار لیے تھے, اور جب ادھار لیے تھے تو میں نے 2 درہم اور 3 درہم تک جو ہے اس کو یہ طے پایا تھا کہ روزانہ 1 درہم تم ہمیں دو گے. میں روزانہ اس کو دیتا رہا. پھر اس کا جو ہے میں اس کے بعد جو ڈھونڈتا رہا وہ نہیں ملا.
جو 3 درہم یا 2 درہم جو باقی تھے، میں ان کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ شخص نہیں ملا، بہت پریشان رہا میں، نہیں ملا۔ آخرکار ایک رات خواب میں نے دیکھا روز قیامت ہے اور میں پل صراط سے گزر رہا ہوں، جیسے بیچ پل صراط پہنچا وہ یہودی جو ہے آگ کے شولوں کے درمیان اوپر آیا اور میرے پاس آنے پر کہا کہ اب تم آگے نہیں جا سکتے، پہلے وہ میرا پیسہ 3 درہم واپس کرو۔ کہا بھائی یہ روز معاشر ہے، یہاں پہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے واپس کریں؟ کہا کچھ بھی ہو ہم تمہیں ابھی ڈھکیل دیں گے، جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ بہت میں گڑگڑایا، میں بہت معافی مانگتا رہا، بھائی معاف کر دو۔ کہا نہیں ہمیں دینا ہے تمہیں، کیوں نہیں دیا تم نے؟ کہا میں ڈھونڈتا رہا تم کو نہیں ملے۔ کہا آپ دو۔ کہا اب کیسے دے دیں، ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں پہ روز محشر ہے۔ کہا بھی ایک شرط کو میں معاف کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا ایک انگلی صرف سینے پہ رکھوا دوں گا۔ میں راضی ہو گیا، اس نے اپنی ایک انگلی جو ہے میرے سینے پہ رکھی، میں چیخنے لگا، میں چلانے لگا، اتنا سخت مجھے درد ہوا اور اسی میں جو ہے خواب سے میں بیدار ہوں۔ اب جو میں نے دیکھا تو میرے سینے پہ جو ہے نشانات تھے، جل رہا تھا سینہ۔ میں نے حکیم اور ڈاکٹر سب کو دکھایا لیکن میرا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے سینہ کھول کر دکھایا، کہا دیکھو یہ ابھی بھی زخم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جب یہ جملہ کہا تو فوراً وہ دکاندار گیا دکان میں اور تمام سامان لا کر جو ہے اس کے حوالے کر دیا اس شہزاد۔ تو یہ امانت اگر انسان جو ہے اہل تک نہیں پہنچائے گا جو اللہ کا حکم ہے تو آگ کے شعلوں میں جو ہے دہکے گا۔ وہ تو بیچارہ کہتے قرض لیے تھا تب جو کہتے اس کے ساتھ اتنا ہوا، تو اب چاہے بدے امانت میں کوئی چیز آپ کے پاس رکھ دی جائے اور کوئی خیانت کر جائے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا جو ہے یعنی حشر جو ہے جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ چاہے میں اہل اسلام میں سے کوئی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، کسی نے امانت میں کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو اس کے اہل تک جو ہے پہنچاؤ، کوئی بھی چیز ہو اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ مولا دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل ہے۔ امام کے آوان و سامی شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔